إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ماہ ذی الحج شروع ہوا چاہتا ہے. زیادہ امکان یہی ہے کہ آج چاند نظر آ جائے ماہ ذی الحج کا. ماہ ذی الحج کے جو ابتدائی 13 دن ہیں، ایک عشرہ ذی الحج اور ایک ایام تشریق، یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں. اس پر کچھ ہم آج روشنی ڈالیں گے کہ ان دنوں کے فضائل کیا ہیں اور ان دنوں کے اعمال کیا ہیں. ان دنوں کے اعمال میں بنیادی جو عمل ہے وہ حج ہے، جس کا 2 خطبات جمعہ میں ذکر ہو چکا ہے. دوسرا عمل تکبیرات ہے اور تیسرا عمل قربانی ہے، اور ایک چوتھا عمل بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ رکھنا. ہم نے جسے بتایا کہ یہ بڑے عظیم دن ہیں، یہ سال بھر کے دنوں میں عظیم ہیں اللہ کے ہاں، ان بڑی عظمت والے، اور سال بھر کے دنوں سے یہ افضل ہے. بالخصوص ابتدائی 11 دن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابتدائی 10 دنوں میں کیا ہوا عمل سال بھر کے دیگر دنوں میں کیے ہوئے عمل سے افضل بھی ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہ رمضان کے بعد یہ مزید 10 دن اور ساتھ میں 3 ایام تشریق کے دن ہمیں مل رہے ہیں، ہمارے سر پہ پہنچ چکے ہیں، اور اللہ ہمیں یہ موقع عطا فرما رہا ہے. لہذا ان دنوں کی فضیلت سے اپنے آپ کو مالا مال کریں. ان دنوں میں عمل اللہ کو بہت محبوب ہیں، لہذا خوب عمل کریں. ایک حدیث میں افضل ایام الدنیا کہا بھی ہے کہ دنیا کے دنوں میں سے یہ افضل ترین دن ہے. اور ویسے تو جو بھی نیکی کی جائے اس کا اجر
عام سال بھر کے دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ صدقہ ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، صلہ رحمی ہو، عمرہ ہو، نفلی نماز ہو، تہجد ہو، دعائیں ہوں، جو بھی ہو، اس کا ثواب عام دنوں سے بڑھ کر۔ لیکن 4 اعمال خصوصی طور پر کرنے کے ہیں، جیسا میں نے بتایا۔ نمبر 1 حج، جس کے متعلق 2 خطبات جمعہ میں بات ہو چکی ہے، اور صرف کچھ باتوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں تاکہ وہ موضوع بھی پورا ہو جائے۔ نمبر 1 حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، وہ کسی مختصر اور جامع کتاب کا مطالعہ ضرور کرے، بلکہ سفر عمرہ اور حج میں اسے اپنے پاس رکھے، تاکہ اس کا یہ عمل عمرہ یا حج پوری طرح سنت کے مطابق اور اس کا یہ حج مبرور بنے اور اس کی بخشش کا باعث بنے۔ چند ایک باتوں کی جن کو آپ، کچھ ضروری چیزیں ہیں اور کچھ کوتاہیاں ہیں جو نظر آتی ہیں، پائی جاتی ہیں حج کرنے والے، عمرہ کرنے والوں میں، آج ہم ان کی مختصراً نشاندہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ پہلی بات، تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ خاص ذکر ہے، عظیم ذکر ہے، توحید کے جامع ترین کلمات ہیں۔ اس کا کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی، سعادت بخشی حج اور عمرہ کی، جب میقات سے گزرتے ہیں اس وقت تلبیہ کہتے ہیں اور پھر بھول جاتے، پھر گپ شپ میں، باتوں میں، دنیا کے معاملات میں اور بس باقی معاملات میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ عظیم ترین عبادت ہے تلبیہ، کثرت سے اس کا اہتمام کریں۔ خاص طور پر عمرے میں تو میقات سے گزرنے سے لے کر طواف شروع کرنے تک کا یہ دورانیہ ہے تلبیہ کا، اور حج میں بھی اکثر یہی دیکھا گیا ہے۔ جب حج کے لیے اپنے ہوٹلوں سے، رہائش سے نکلیں گے تو تلبیہ پکاریں گے، 5-10 منٹ اور اس کے بعد بھول جائیں گے۔ حالانکہ یہ بڑا طویل پیریڈ ہے۔ 8 ذی الحج کو صبح احرام باندھ کے نکلنے اور تلبیہ شروع، 9 ذی الحج کو میدان عرفہ میں بھی تلبیہ، وہاں کچھ دعائیں ہیں میدان عرفہ میں، پھر رات مزدلفہ میں بھی تلبیہ، صبح مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے بھی تلبیہ، اور جمرات کو کنکری مارنے کے آغاز سے پہلے تک یہ تلبیہ ہے۔ کثرت سے اہتمام کیا کرے جس کو اللہ توفیق دے۔ خواتین بھی اہتمام کرے، وہ بھی کثرت سے، مرد ایک قدر اونچی آواز سے، قدر اونچی آواز، بہت اونچا آواز نہیں جس سے گلے پھٹیں، لوگ پریشان ہوں، لیکن قریب والے سن لیں۔ خواتین البتہ بالکل پست اور آہستہ آواز سے، الا یہ کہ وہ اپنے وہ خیمے میں ہیں جہاں کوئی غیر مرد نہیں ہے، ہوٹل میں ہیں، ابھی جا کے عمرہ شروع نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی قدرے بلند آواز سے کہ ان کی آواز غیر مرد نہ سنے تو وہ بھی کہہ سکتے، وگرنہ وہ آہستہ کہہ۔
دوسری بات، طواف کے لیے وضو ضروری، اکثر اہل علم کے ہاں شرط ہے طواف کے لیے، اور کسی مناسک حج اور عمرہ میں کسی کام کے لیے وضو ضروری نہیں۔ نماز کے لیے تو ہے، وہ تو عام روٹین کی بات ہے، مناسک حج و عمرہ کی بات کر رہا ہوں۔ صرف طواف کے لیے شرط اکثر اہل علم کے نزدیک، ایک حدیث سے قوی استدلال ہے، لہذا یہ نقطہ یاد رکھ۔ طواف کے دوران، طواف سے پہلے باوضو ہونا چاہیے۔ اپنے ہوٹل سے آپ وضو کر کے نکلیں، یا مسجد حرام میں جا کے پہلے وضو کریں۔ حج میں بھی اسی طرح، جب آپ طواف افاضہ کرنے آئیں تو پہلے وضو کریں۔ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر طواف روک کے دوبارہ جائیں، وضو کر کے جہاں سے طواف روکا تھا وہاں سے طواف کریں۔ یہ اہم ترین ایک علم ہے جو آپ کو دے رہے ہیں ہم لوگ۔ اس حوالے سے بھی بڑی شاید کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور کسی کے لیے وضو شرط نہیں، سعی ہے اور وقوف عرفہ میں دعائیں ہیں، یا دیگر مقامات کے اذکار ہیں، تلبیہ ہے، کہیں بھی وضو شرط نہیں ہے۔ طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو ٹوٹ جائے تو پھر نئے سرے سے وضو کر کے جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ نئے سرے سے دوبارہ طواف کرنا نئے سرے سے ضروری نہیں۔ طواف اور سعی، سعی صفا مروہ کے بیچ میں چلنا، طواف تو بیت اللہ کے گرد چکر، یہ تین ہے، 7 چکر ہے، یاد رکھیں۔ ایک طواف 7 چکروں پر مشتمل ہے، ایک سعی وہ 7 چکروں پر مشتمل ہے۔ بیت اللہ کا ایک چکر لگائیں گے حجر اسود یا اس کے مضافات سے شروع کر کے واپس حجر اسود تک، یہ ایک چکر ہوا، طواف نہیں ہوا، پورا چکر ہوا ہے، طواف نہیں ہوا ابھی۔ اسی طرح 7 چکر جب لگائیں گے تو یہ ایک طواف بنے گا۔ کچھ لوگ ایک چکر کو ایک طواف سمجھتے ہیں، یا وہ پورے 7 چکر نہیں لگاتے، 2-3 چکر لگائے، وہ اس کو وہ 2-3 طواف سمجھتے ہیں، تھک گئے، بیٹھ گئے، چلے آئے، نماز شروع ہو گئی، نماز پڑھ لی اور چھوڑ کے چلے گئے، سمجھتے ہیں ہم نے طواف کر لیا۔ وہ طواف نہیں ہوا، پورے 7 چکر سے ایک طواف بنتا ہے، اور پورے 7 چکر سے ایک سعی بنتی ہے، صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر۔ یہ بھی نقطہ یاد رکھیں، مروہ سے صفا تک دوبارہ دوسرا چکر ہے، یہ 2 چکر ہو گئے۔ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے بیچارے صفا سے مروہ اور مروہ سے واپس صفا تک کو ایک چکر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو تھکا مارتے۔ تو سعی 7 چکروں پر مشتمل ہے، 7 چکر سے کم ہوا، 1 فٹ بھی کم ہو گیا تو وہ سعی نہیں ہوئی۔ اور چکر ایک کیا ہے؟ صفا سے مروہ ایک چکر ہے، مروہ سے صفا دوسرا ہے، صفا سے مروہ تیسرا ہے، مروہ سے صفا چوتھا ہے، صفا سے پھر مروہ، اس طرح یہ 7 چکر ہے۔ اور جو طواف قدوم، جو عمرے کا طواف ہے، اس میں ابتدائی 3 چکر تیز چلنے ہوتے ہیں، یہ صرف مردوں کے لیے۔ اور سعی میں تھوڑا سا حصہ ہے جو تیز دوڑ کے چلنا ہوتا ہے، وہ بھی صرف مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے نہ طواف میں ابتدائی 3 چکر طواف عمرہ کے، نہ عورتوں کے لیے تیز چلنا ہے، اور نہ ہی سعی میں وہ جو تیز چلنے کا تھوڑا سا حصہ ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ عورتیں بھی دوڑ رہی ہو۔ مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ اور اہم نصیحت یہ کہ خواتین اختلاط سے بچیں، مردوں میں گھسنے سے بچیں۔ طواف کے دوران وہ بالکل بسا اوقات وہ قریب طواف کرنے کے لیے وہ بہت اندر چلی جاتی ہے، نتیجتاً اختلاط ہوتا ہے، جسم سے جسم ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ صحابیات دور دور رو کے طواف کرتی،
کم طواف کریں، تھوڑے طواف کریں. ایک طواف تو ہے ہی ہے، وہ تو یعنی عمرے کا یا حج کا، وہ تو لازمی. اس کے علاوہ کم طواف کریں لیکن سنت کے مطابق، شرعی تعلیمات کے مطابق. کثرت طواف کی، قریب سے طواف کریں اور زیادہ کریں. بھلے مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور بالخصوص حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے خواتین میں زیادہ ذوق شوق یا جذبہ دیکھنے میں آتا ہے. ذوق شوق جذبہ اچھی جگہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو بھیڑ اور اختلاط ہوتا ہے وہ ناقابل بیان. اس سے بچنا چاہیے. مزدلفہ کی جو رات ہے، میدان عرفہ سے 9 ذی الحج سے واپس رات مزدلفہ گزارتے ہیں. یہ بھی ایک مقام ہے عرفہ اور مینا کے بیچ میں. اس رات کی کوئی خاص الگ سے فضیلت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے مزدلفہ پہنچے اور پہنچ کے آپ نے مغرب عشاء پڑھی اور سو گئے. کوئی جاگ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اذکار کرے، نفل پڑھے، وگرنہ خصوصی عبادت کی یہ رات نہیں ہے، بلکہ آرام کی رات ہے، کیونکہ آپ 2 دن کے تھکے ہوئے ہیں اور آگے مزید کئی دن کے اور اعمال ہیں. 3 اہم نصیحتیں اس پہلو سے عرض کرتا ہوں. حج اور عمرے کے سفر کو صرف سیر و تفریح کا سفر نہ بنائیں، بس یادگار سفر بنانا ہے. جیسے کہ سیاحت کے لیے جاتے ہیں اور ایک ایک لمحے کو اپنی یعنی ویڈیو میں محفوظ کرتے ہیں، اور مسلسل گھر والوں سے رابطہ ہے، ابھی یہاں ہیں، ابھی یہاں ہیں، ابھی یہ کر رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں، فلاں ہوٹل میں یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں. یہ حج اور عمرہ کا سفر عبادت کے لیے، تعلق باللہ کے لیے، اپنے آپ کو آپ نے اللہ کے لیے وقف کر رکھا ہے. اب یہ سارا وقت اللہ کو دے دو جہاں تک ہو سکے. باقی جو کھانا پینا ضروریات زندگی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بس مسلسل فون کان پہ رہتا ہے حج اور عمرہ کرنے والوں کو، اور مسلسل ویڈیو بناتے رہتے ہیں، سیلفیاں بناتے رہتے. اس کے علاوہ لگتا ہے ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے، آئے ہی اسی کام کے لیے. بدبختی ہے، نالائکی ہے، جہالت ہے، حماقت ہے. کہاں آئے ہوئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہوئے، کتنا سرمایہ خرچ کر کے آئے ہوئے اور اپنا وقت برباد کرتے. حج اور عمرے کے بعد سب سے اہم کام نماز باجماعت کا اہتمام ہے. مکہ میں بھی مدینہ میں، مسجد حرام میں نماز باجماعت بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں 1,000 نماز کے برابر ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی کرنے کا کام نہیں. لوگ فضولیات میں اپنا وقت گزارتے رہتے. نمبر 3، مسجد قباء میں جب مدینہ میں جائیں کثرت سے جائیں، نوافل پڑھیں. دن میں کئی بار جائیں، ہر دن جائیں، جتنے دن مدینہ میں رہیں بار بار قباء جائیں. وہاں کی 2 نفل ایک عمرے کے ثواب کے برابر. اور اس سفر میں بالخصوص جب تک احرام کی حالت میں ہوں اور جب تک مناسک حج ادا کر رہے ہوں، کثرت سے دعائیں کریں، اپنے لیے، ملک ملت کے لیے، خاندان کے لیے، ماں باپ کے لیے وغیرہ وغیرہ. کثرت سے یہ آپ کا کام ہونا چاہیے. بہرحال، اور ایک اور مسئلے کی وضاحت کر کے ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں. طواف بدل نہیں، طواف عمرہ بدل ہو سکتا ہے، یعنی عمرہ اپنے والدین بھائیوں کے لیے کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن صرف طواف، خالی طواف بدل نہیں ہو سکتا. ایک بات، سعی بھی نہیں ہو سکتی. اور سعی کے بارے میں ایک اور بات سن لیں، خالی سعی بھی نہیں ہے. مثلا آپ خود خالی طواف تو کر سکتے ہیں، فارغ ہے طواف کریں، بار بار کریں، لیکن خالی سعی بین الصفا والمروہ یہ مسنون نہیں. یہ تو پہلا نقطہ تھا. دوسرا نقطہ تکبیرات عید کا ہے، جو اس عشرہ ذی الحج اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج کے جو اعمال ہیں ان میں ایک تکبیرات کا عمل ہے. تکبیرات کا لفظی معنی ہے وہ کلمات جو اللہ کی بڑائی پر مشتمل ہے، جیسے اللہ اکبر، یہ
یہ تکبیرات ان دنوں کا سب سے افضل عمل، حج کے علاوہ، حج کے بعد. اور یہ کب سے شروع ہونی؟ جیسی ذی الحج کا چاند نظر آئے تکبیرات شروع. کب تک؟ 13 ذی الحج کے غروب تک تکبیرات. البتہ یوم عرفہ کی صبح، 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کے اختتام تک کثرت سے، ان ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں کثرت سے اس کا اہتمام. اور ان دنوں میں ایام تشریق یا یوم عرفہ 9، 10، 11، 12 ان میں نمازوں کے بعد بھی تھوڑا بلند آواز سے بعض صحابہ سے ان تکبیرات کا کہنا ثابت ہے. ہر وقت، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، جب بھی موقع ملے تکبیرات کا اہتمام کریں. ہم میں اس حوالے سے بھی بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. حجاج وہاں کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم لوگ یہاں کوتاہیاں کرتے ہیں. وہ وہاں جا کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ان حجاج کا شریک عمل بنایا ہے، اجر و ثواب میں، اعمال میں. سبحان اللہ. لیکن ہم شامل نہیں، لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ اکبر کہیں، شریک عمل ہوں، لیکن ہم غفلت کا شکار رہتے. بہت بڑی کوتاہی ہے. اللہ اکبر. چنانچہ اس بارے میں ہم حدیث ضرور سنائیں گے. باقی ہم اختصار سے بات کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحمید. ان دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے جس میں عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہو. زیادہ کثرت سے تم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو. اللہ کے رسول نے یہ ترغیب دی ہے ان 10 دنوں میں. اور پھر مزید دیگر آیات اور احادیث سے ایام تشریق سے بھی میں بھی قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، لیذکروا اسم اللہ، لیذکروا منافع لہم، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. ایام معلومات میں لوگ اللہ کا ذکر کریں. ابن عباس فرماتے ہیں یہ ایام معلومات سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن. تو بہرحال خاص طور پر جو حجاج، ان کو اس کا بہت اہتمام کرنا ہے. اور ایام منا جو ایام تشریق ہیں، وہاں تو ان کا کام ہی صرف یہی ہے، اللہ کا ذکر اور کنکریاں مارنا، یہ کام ہے ان کا. الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 بار یا 4 بار. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 بار. اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ 1 بار. پھر واللہ اکبر، پھر وللہ الحمد. یہ 4 کلمات. پہلے 3 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، پھر دوبارہ اللہ اکبر، اور پھر وللہ الحمد. یہ ایک ہی الفاظ ہیں تکبیرات. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ عبداللہ بن مسعود ان کلمات سے تکبیرات کہتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تکبیرات کے دیگر کلمات بھی ثابت ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. سبحان اللہ. یہ کلمات ہیں. اگر کسی کو یہ الفاظ یاد نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کون سا مشکل ہے ان کو یاد کرنا؟ خواتین گھروں میں کہیں، خواتین میں تو تصور ہی ختم ہو گئی ہے کہ گھروں میں وہ ان تکبیرات کو کہیں. مرد حضرات کو بھی ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایام ان عشرہ ذی الحج، ان 10 دنوں میں بازاروں میں چلے جاتے، ایسے ہی یوں چلے جاتے، تکبیرات کہتے جاتے، بس
اور گھوم کے تکبیرات کہتے ہوئے آ جاتے بلند آواز سے۔ مقصد لوگوں کو اس عظیم عبادت سے آگاہ کرنا، روشناس کرانا ہوتا تاکہ وہ لوگ بھی کہیں، پھر لوگوں کو بھی یاد آ جاتا اور لوگ بھی اس کا اہتمام کرتے۔ تو یہ عظیم عبادت ہے اللہ کا ذکر، اور ذکر کی بہترین صورت ہے تکبیرات، بہترین صورت۔ یہ کلمات یاد کریں، ان کا اہتمام کریں، جیسی چاند نظر آئے تکبیرات کہیں، کثرت سے کہیں، بار بار کہیں، گھروں میں کہیں، بازاروں میں کہیں، چلتے پھرتے کہیں، ایک معمول بنا لیں۔ معلوم ہونا چاہیے اس مسئلے کا، اور دوسروں کو معلوم کرائیں اپنے اس عمل کے ذریعے۔ تیسرا جو عمل ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ ویسے تو جو حدیث سنی آپ نے پیچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سال بھر کے دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، لہذا کوئی بھی عمل کیا جائے ان دنوں۔ مثلا کوئی ان دنوں میں روزے رکھتا ہے، 10 کا نہیں رکھ سکتے، 11، 12، 13 کا بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ عید کے دن ہے، یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ عید الفطر میں صرف 1 دن کا روزہ منع ہے، عید الاضحیٰ میں 4 دن کے روزے منع ہے، ایک یوم النحر 10 ذی الحج کا، ایک 11، 12، 13 کا، یہ روزے نہیں رکھ سکتے، یہ کھانے پینے کے دن ہے، اور ساتھ میں اللہ کے ذکر کے دن۔ البتہ ان جو ابتدائی 9 دن ہیں، ان میں کوئی 9 کے 9 دن کے روزے رکھے، کوئی روزے رکھے چھوڑ دے، بہرحال ثواب کا کام۔ باقی اعمال بھی جیسے ہم پیچھے ذکر کر رہے ہیں۔ البتہ جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے اس کی خصوصی فضیلت ہے، اور وہ ہر سال آپ سنتے ہیں، آج بھی سن لیں، یاد رکھیں اس کو۔ فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ یوم عرفہ کا روزہ وہ روزہ ہے اللہ پر مجھے پوری امید بلکہ یقین ہے کہ اللہ ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے گناہ اس ایک روزے کے بدلے معاف کر دے گا۔ بتاؤ کتنا عظیم موقع ہے، ان مواقع سے فائدہ اٹھائیے۔ اس کے بعد آئیے قربانی کی طرف، جو یعنی چوتھا عمل ہے ان دنوں کا۔ ہم قربانی پر تفصیلی بات آئندہ جمعے میں کریں گے۔ آج ہم قربانی کے متعلق چند موٹی باتیں، اہم باتیں وہ کر دیتے ہیں جن کی ضرورت ہے۔ باقی اس کی اہمیت، اس کا حکم کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے تفصیلاً بات کریں گے۔ اس میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک گھرانے کی طرف سے صرف ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے۔ گھرانے سے مراد کہ ایک گھر کا فرد ہے، باقی اس کی زیر کفالت ہے۔ چھوٹے بیٹے ہیں جو کمانے والے نہیں، شادی شدہ نہیں، شادی شدہ ہیں، الگ کماتے کھاتے پیتے ہیں، وہ اس گھرانے میں شامل نہیں، وہ اپنی الگ قربانی کریں گے۔ وہ افراد جو ایک فرد واحد کی زیر کفالت ہیں، چھوٹا موٹا کما لینا، لیکن اس سے ان کا پوری الگ سے گزر بسر نہیں ہو سکتی، وہ شامل ہو جائیں گے۔ تو وہ افراد جو ایک سربراہ کی زیر کفالت ہیں، ان کے کھانے پینے رہائش کا انتظام اس کے ذمے ہے، اس میں اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی آ سکتے ہیں۔ اگر والد حیات نہیں ہے یا والد کی زیر کفالت نہیں تو اس کی بیٹیاں، اس کے بچے، اس کی اور بھی کوئی عزیز جو اس کی کفالت میں رہتے ہیں، ان سب کی طرف سے صرف ایک قربانی کافی ہے۔ ایک قربانی سے مراد کیا ہے؟ یا تو بکرا، دمبا، چھترا، کوئی ایک، یہ ایک قربانی ہو، ایک بکرا ذبح کر دیتے، ایک دمبا ذبح کر دیتے، یا پھر گائے یا اونٹ میں حصہ ڈال لے، وہ ایک حصہ کافی ہے۔ البتہ کوئی اس سے زیادہ کرتا ہے، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، وہ
تمام افراد کی طرف سے ایک ایک قربانی کرتا ہے الگ الگ. یا خاتون خانہ، اس کی قربانی تو ہو گئی تھی اس کے شوہر کے کرنے سے، وہ خود اپنے اندر استطاعت سمجھتی ہے یا اس وقت مالی حالت اس کی بھی اچھی ہے، وہ الگ سے کرنا چاہے تو وہ الگ سے اس کی قربانی، وہ اس کو الگ سے ثواب. تو یہ ضروری امر نہیں ہے کہ جتنے فرد ہیں اتنے حصے ڈالے جائیں یا اتنی قربانیاں کی جائیں، یہ امر ضروری نہیں. اس میں بڑی اسلام میں یہ ایک یعنی نرمی ہے اور بڑی سہولت ہے. باقی جو جتنا چاہے کرے، کوئی حرج نہیں. اب دیکھیں نا حج کی قربانی، حاجی پر ایک ہی قربانی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ذبح کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس موقع پر، حج کے موقع پر 100 اونٹ حج کی قربانی کے دیے. ایک مینڈا اپنی یہ عید الاضحیٰ کی قربانی کا کیا اور اپنی بیویوں کی طرف سے ایک پوری گائے ذبح کی. اور جبکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 مینڈے ذبح کرتے، کبھی 1 مینڈا ذبح کرتے پورے گھر کی طرف سے. تو میں نے یہ ساری صورتیں جائز ہیں، حالات پر ہیں، استطاعت پر ہیں. اور کیونکہ جانور خریداری شروع ہے، یہ مسئلہ بھی بیان کر دیتے ہیں. جانوروں کے بارے میں نمبر 1 عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی، فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، نہ ذبح کرو تم مگر دانتا. اردو میں اس کا یہی معنی ہے، دانتا، یا بعض معنی کرتے ہیں 2 دانتا. دانتا جانور، دانتا جانور وہ ہوتے ہیں، بھیڑ بکری میں بھی، اونٹ اور گائے میں بھی سب دانتے وہ ہوتے ہیں، بھیڑ ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، کہ جو اس کے شروع کے دانت ہوتے ہیں جس کو دودھ کے دانت کہتے ہیں وہ گرنا شروع ہو جائیں اور سامنے کے 2 دانت بالکل اگ آئیں، صاف نظر آ رہے ہوں. بھیڑ ہو، بکری ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، اس کو دانتا کہتے ہیں. یہ کم سے کم عمر ہے، اس سے زیادہ کی کوئی قید نہیں، اس سے زیادہ کی جتنا بھی عمر کا ہو. یہ شرط نہیں ہے کہ دانتا ہی ہونا چاہیے، نہ اس سے کم نہ اس سے بڑا، یہ بات نہیں ہے. دانتا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں، اس سے بڑا، جتنے بھی عمر کا ہو. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت دی ہے کہ بھیڑ اور دمبے میں 1 سال کی عمر کا ہو، اگرچہ وہ دانتا نہیں ہے تو بھی جائز. جزا من الزان کہتے ہیں، اگرچہ اس جزا کی عمر میں اختلاف ہے. ہمارے احناف بھائیوں کے ہاں اس کی عمر 6 مہینے. 6 مہینے کا بھیڑ کا بچہ، دمبے کا بچہ، وہ جزا ہے، وہ کر سکتے ہیں، بکری کا نہیں. لیکن جو عام محدثین ہیں ان کے نزدیک وہ جو جزا ہے وہ 1 سال کا ہو چکا ہو، اگرچہ ابھی دانتا نہیں ہوا. واللہ اعلم. اور کن عیوب سے پاک ہو، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. جو احادیث میں مذکور ہیں عیوب وہ 6. نمبر 1 وہ لنگڑا نہ، ایسا لنگڑا کہ اس کا لنگڑا پن بالکل واضح نظر، جو بھی دیکھے بولے یہ لنگڑا جانور، واضح. نمبر 2 بھینگا کانا، ایسا بھینگا اور کانا پن بالکل واضح ہو، جس کی بھی اس پہ نظر پڑے وہ کہے کہ یار یہ تو بھینگا اور اندھا یا کانا ہے. مریض بیمار، ایسا مریض کہ اس کا مرض بالکل واضح ہو، جو بھی دیکھے بولے یار یہ تم کیا مریض جانور لایا. اور نمبر 4 انتہائی بوڑھا، اتنا بوڑھا کہ اب اس میں کوئی جان ہے ہی نہیں، بچہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کے اندر مکھی نہیں ہے، انتہائی بوڑھا. یہ 4 عیب جانور قربانی کا ان سے پاک. اور 2 مزید، 1 کان کٹا نہ اوپر سے نہ نیچے سے نہ یہاں درمیان سے، اتنا کٹا ہوا کہ وہ لٹکا ہوا ہو، کٹ کے لٹک جائے، اتنا لٹکا ہوا نہ، اتنا کٹا ہوا کان نہ. اور 6ٹھی چیز سینگ، اس کے سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں. اگر ہیں ہی نہیں تو کوئی حرج نہیں، سینگ ہیں اور ٹوٹ گئے آدھے سے زیادہ
تو وہ بھی قربانی میں جائز نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے بالکل آخری بات مسئلے کے طور پر اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ فاراد ان یضحی فلا یاخذ من اشعاره ولا من اظفاره۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ذی الحج کا چاند دیکھ لے، یعنی چاند نظر آ جائے، مطلب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اور اس کا ارادہ قربانی کا ہے، اگرچہ ابھی جانور خریدا یا نہیں خریدا، یہ پورا ارادہ ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہے انشاءاللہ، یا کوشش کر رہا ہوں اللہ کرے انتظام ہو جائے، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ جو چاند نظر آ جائیں اور قربانی کا ارادہ ہو پھر وہ اپنے بال اور ناخن نہ لے، نہ بال نہ کٹوا سکتا ہے نہ منڈوا سکتا ہے، حتیٰ کہ مونچھوں کے بال بھی نہیں ترشوا سکتا اور اسی طریقے سے ناخن بھی نہیں ترشوا سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لہذا اس کا بھی پورا اہتمام کریں، اس سنت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا، اور اس طرح دیکھیں کس طرح یہاں رہ کر ہم ان احرام والوں کے ساتھ، حج اور عمرہ کرنے والوں کے ساتھ جو تلبیہ پکار رہے ہیں حالت احرام میں، ان کے ساتھ ہم ایک حد تک شریک ہو جاتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے اپنے گھروں میں بہت حد تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان عبادات کے ذریعے حجاج کا شریک عمل بنا دیا ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ ہم نے یہ چاروں باتیں عرض کر دی۔ آئندہ جمعے میں قربانی کے متعلق بڑی تفصیلی اور اہم باتیں وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آج ایک اتفاقاً اعلان کرنا پڑ رہا ہے، آج کا اعلان طے نہیں تھا۔ گوجرانوالہ سے ہمارے ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے نیک صالح ساتھی ہیں۔ ہمارے شیخ محترم کو یہ وہاں ملے تھے اور اپنے گاؤں میں مسجد کے لیے پلاٹ خریدنے کی بات کی تھی، تو ہمارے شیخ محترم نے کہا تھا کہ آپ آئیے، ہم بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو کراچی سے کچھ تعاون کرا دیں گے۔ تو مجھے حکم دیا ہے کہ ان کا اعلان کر دیں۔ تو یہ گوجرانوالے سے کوئی 10-12 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں مسجد نہیں تھی، تو الحمدللہ انہوں نے 20 لاکھ کا پلاٹ خریدا ہے، 2 لاکھ انہوں نے وہیں اپنے طور پر جمع کر کے ادا کر دی ہیں، بقیہ رقم کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ ساتھی باہر موجود ہیں، آپ تعاون کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله۔